بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوال جلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسین و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ ترین مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن ہوتا ہے، وہ بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذیل لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے، بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائی جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے ثور سے بروایت خالد بن معد ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعہ کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے۔ کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو۔ سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرہ ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 60 سال کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس رات داخل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو یہ بچہ تم پہ غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھے پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ تبریہ کے دفتن خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہیں بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں معید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔